تو اچھے سے لوگ بھی ہوئے جو اپنے ہاتھ سے بندے ہوئے محبوبوں کو دفن کرتے رہے اور بڑے صبر و استقامت کے ساتھ کہ اگر اس محبوب کی اپنی رضا نہ ہوتی پردہ کر دے گی کہ ہم قدرت کے ساتھ لڑ جاتے، کیونکہ اپنی رضا ہے کی لہٰذا ہم خاموش ہیں۔ ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے۔ اللہ کی رضا سمجھنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، اور اس پہ غور کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ آپ دیکھتے جاؤ، کانوں کے ذریعے آواز آئے گی، دل کے ذریعے آواز آئے گی، کبھی کبھی خوابوں میں منظر آ جائے گا کہ بار بار کوئی آواز آپ کو بتاتی ہے یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، اس سے باز آ، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ خوابوں سے بدے بات ہوتی ہے، خیال میں بات ہو جاتی ہے، اور کبھی اچانک کوئی اچھا واقعہ جو کسی اور کے ساتھ نہ وہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی بدلے میں قرب کا احساس ہو سکتا ہے کیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں بات بالکل ٹھیک کر رہا تھا، جو بات کر رہا تھا اس سے ہم بات کر رہے تھے، اچانک ہم دیکھتے کیا ہے کہ اپنی کیفیت بدل گئی، خراب ہو گئی، جک ہو گئی، جس کی میری کیفیت خراب آ گئی۔ پتہ چلا تھا کہ وہ داڑھی کے لباس میں بندہ اندر سے خراب تھا۔ اب یہ تمہارے پاس ایک کیفیت ہوتی ہے، میری بات سمجھ، وہ کیفیت قائم رہے تو پھر اللہ کا ساتھ ہے۔ جہاں کیفیت کو ٹوٹنے لگ جائے وہاں پر سمجھ لو کہ آپ اللہ سے جدائی ہوئی۔ یہ ہر آدمی کو کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں میں نے لقمہ کھایا تو ذکر بند ہو گیا، بس سمجھو کہ دوبارہ وہ لقمہ نہیں کھانا۔ میری بات نہیں، وہاں سے پتہ چل جائے کیا ہے۔ کہتے بولے وہ ایک خاص تصور تھا میرے اوپر قائم، وہاں میں نے اس بندے کو دیکھا تصور ہی ٹوٹ گیا۔ یہ بندے پہ پیروں کے داستان ہیں، وہ تصور دیتے ہیں، کبھی وہ ذکر دیتے ہیں، کبھی کوئی اور واقعہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد یہ ہوا، پھر دوبارہ واقعہ ہوا، پھر پیر نے کہا کہ دوبارہ بات ہوگی۔ بعض اوقات ایک بد نظر سے سارا آپ کی عبادت کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے۔ کہتے صرف نگاہ پڑی تھی، بلکہ آواز کی نیت سے آپ کی عبادت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ آواز سن کر آپ نے خیال بنایا کہ جس کی آواز آئی ہے اس کا کیا خیال ہے، یہ کون لوگ ہیں، آوازوں سے واقع ہوا۔ بے شمار لوگوں نے کہانی لکھی ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس اپنی بیوی چھوڑ گیا امانت کے طور پر، میں باہر جا رہا ہوں، تو میرا بھائی ہے، نیک آدمی، مشہور ہے، فقیر ہے، اس نے کہا تو بیٹھے رہنے دو۔ اس کی بیوی اندر رہی پردے میں، وہ کہیں ایک دن سے پانی مانگا تو بیوی نے اس کو پانی کا گلاس اندر پردے سے دے دیا۔ اس بیچارے نے ہاتھ دیکھا، اب ہاتھ سے دیکھا صرف تو ادھر اس کو بولے خیال ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہوگا جس کا یہ ہاتھ ہے، تو وہاں سے فقیری سے لب ہو گئی، تو پیٹ جھپٹاتا بدلے بے غائب ہو گیا، چور مجھے کپڑے پھاڑ دیے، میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا۔ اسے بھول گئی بیوی کی بھی کدھر تھی، وہ ابھی تلاش پھر سے سر کر کہتا حاصل کی بات دوبارہ حاصل کرنی پڑ رہی ہے، کون دے گا؟ جدھر جائے بس اس کو بار 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 کوئی نہیں دیتا۔ چلتے چلتے بلے کسی نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک بابا جی رہتے ہیں، بوڑھا آدمی ہے، وہ اول تو بات دیتا نہیں ہے، اگر کبھی تیرا نصیب ہو جائے تو شاید تجھے وہ بات دے دے۔ جا، بڑے دیر کے بعد چلتے چلتے ڈرتے ڈرتے گیا، جا کے دیکھا وہ بابا جی کا عجیب سا انسان تھا۔ وہ ایک اس کے بعد ایک لڑکا خوبصورت سے بیٹھا ہوا، بابا جی اس کو بدے پیار کرتا جا رہا ہے، بہت سے مجھ سے رہتے ہیں، اور بیٹا جو ہے لڑکا اس کو بدے میں شراب پلا رہا ہے، وہ شراب پیتے جائے، پیار کرتا جائے۔ ایک چنگا بابا ہے، فقیری اتیافی کو نہیں ہے، مجھے کیا دے گا، ہے ہی گمراہ لگتا ہے، جانے لگا۔ اس نے وہ آواز دی بابا نے، ادھر آ۔ کہتا ہے کیا گواچ گیا تیرا، ادھر آ۔ اس نے ہاتھ لگا کے جوڑ لیا، جب جڑ گیا نا تو پھر شور بجا دیا، ڈانس شانس خوش باش۔ کہتا وہ مل گئی منزل ٹوٹا ہوا۔ بابا جی ایک بات بتاؤ، ادب کے ساتھ پیتا ہوں، اتنا بڑا آپ نے میرا کام کر دیا، یہ کیا ہے؟ کہتے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا اپنا، اس سے میں کرتا تھا، یہ پانی پلا رہا ہے مجھے تاکہ مطلب شراب شروع کے احساس رہتے ہے پانی۔ کہتے بابا یہ آپ کیوں کام کرتے ہو؟ کہتے میں اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی آدمی میرے پاس اپنی بیوی نے چھوڑ جائے۔ بات نہیں ہے مطلب خالی چھوڑنے سے ہی مطلب گمراہی پیدا ہوتی ہے کہ آپ ہستی سے باہر امانتیں بھی نہ رکھو۔ جب تمہارا دل لالچ میں ہو امانتیں نہ رکھو، جب لالچ سے نکل جاؤ تو امانتیں رکھو۔
مطلب ہے کہ بڑے واقعات ہیں، اللہ کا تو پتہ چلتا ہے ہمیشہ، ان بات کو ذرا غور سے دیکھا کرو. اب ایک بات نصیحت کرو، یہ نصیحت کا مصنف یا مورخ جو ہے یہ مولا کے قول ہے، مولا علی. اچھا، بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہ لگانا، تو یہ یاد رکھنا، کسی بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہ لگانا. کام شروع کرنے سے پہلے دلیل حاصل کر لو. دلیل کا مطلب جسٹیفیکیشن، جس کو آپ فیزیبلٹی کہتے ہو. اچھا، یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ کے پاس اس کی استعداد یا امر ہو. کسی نیک قافلے کی سربراہی نہ کرو جب تک تمہارے پاس امر نہ ہو، یہ غور نہ ہو. کسی بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہیں لگائیں. کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ مطلب امام بن جاؤ، مثال کے طور پر 20 بندے چلے گئے ایک آدمی کے پاس، امام بن جا. کہتے سوچ تو میں یہی رہا ہوں. تیسرا بندہ بولا کہ تو گمراہ ہے. مجھے تیرے پاس امام بننے کی دلیل نہیں، تو کیا کہ امام بننے کی. آدھی قوم سے امام بننا چاہتی ہے، تو آدھی قوم جو ہے وہ گمراہ ہونا چاہتی ہے. تو یہ ہر آدمی جو ہے جس کے پاس فالوئنگ ہو جائے، یہ بھی دعا کرو فالوئنگ بہت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، جس کے پاس ذرا فالوئنگ زیادہ ہو جائے نا، وہ پھر انقلاب کا داعی جاتا ہے، بس سارے کنٹری کا امام ہے، امت بننا چاہتا ہے. ہر دوسرا بھی جس کے پاس ایسے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، غرور میں جاتے ہیں. اس لیے یہ دعا ہونی چاہیے کہ جو کام آپ کے ذمہ ہے اس کی دلیل ضرور ہونی چاہیے، جسٹیفیکیشن ضرور ہونی چاہیے. بغیر جسٹیفیکیشن کے اگر آپ مطلب ممبر پہ چڑھ گئے، مسند پہ چڑھ گئے، تو پھر گرو گے بہت برا. اس لیے دلیل ہونی چاہیے ضرور. آپ اس وقت مسجد کے اندر کہتے ہیں لوگ جماعت کراؤ، تو پھر تھوڑا سا پڑھ لو گھر، جس طرح ایک دو صورتیں یاد کر لی تھے، چلو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک. بھائی یاد کر لو، بڑی صورتیں یاد کر لو، قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو. قرآن شریف کی خوبی ہے ورفعنا لک ذکرک، پورے سے کرنا پڑے گا. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کیونکہ اس کو عادت نہیں چھوڑ سکتے تم لوگ. اچھا، جب کوئی سورج شروع کرو اس کو پورے ہی سلام کرو، مطلب جہاں سے سفر کرتے ہو وہاں سے پورا کرتے ہو، تو دلیلیں ملتی جائیں گی، آپ آسانی آ جاؤ. تو اللہ کا پتہ کرنا بہت آسان ہے. جہاں تیری دسترس ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس لیے دعا کرتے ہیں، پتہ ہے اچھے لوگ، یا اللہ مجھے میری دسترس سے بچا. دسترس سے میری مصیبت ہے، میرا کر سکنے کی صلاحیت میری مصیبت ہے. میری کیا مصیبت ہے؟ کر سکنے کی صلاحیت. یہ کام میں کر لوں گا، بے وقوف آدمی کو نہیں کر سکتا. تو اس لیے اپنی کارسازی کو نکالو تاکہ کارسازی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تم اپنی کارسازی نکالو. تو وہ مجھے حکیم بہت اچھا لگا. حکیم تھا ایک جگہ پر، یہ اس کے پاس بڑی شفاعت تھی، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا. میں بس دیکھی نا، اس نے پڑھنا شروع کیا کہ قال لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم. یہی پڑھتا جا رہا وظیفہ. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے مگر جو علم تم نے دیا. تو جاننے والا حکیم ہے، ہم نہیں جانتے. یعنی کہ نبض دیکھنے سے رجوع کیا کیا کہ اللہ تو جاننے والا ہے، تو حکمتوں والا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. جتنا تو علم دے گا ہمیں تو اتنا پتا ہے. تو پھر وہ اس نے پوچھا میں یہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے میں اس سے جو ہے نا بیماری اور مریض دونوں میرے سامنے ہے. کون کرتا ہے؟ کہتے یہ ہے. قالوا لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں الا ما علمتنا، سوائے اس کے وہ جو تم نے عطا کیا اور تو جاننے والا ہے. میں کہا انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا علیم اور حکیم ہے. اگر وہ حکیم ہے تو وہی بتاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہر جاننے والا ان باتوں کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی رینج میں داخل ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے دروازے بنائے ہوئے، چور دروازے لوگوں نے بنائے ہوئے اللہ سے ملنے والے، کہ جیب میں رکھ لیے پیسے، غریبوں میں کر دی تقسیم، اگلی جگہ اللہ مل گئی. آپس میں یعنی یہ پیسے سے بھی اللہ کو مل گئے، حفاظت سے بھی مل گئے، اور اس نے بڑی ظلم کی ہے میرے ساتھ، بڑی زیادتی کی. میں نے کہا یہ بھی اللہ سے مل گیا. حق والے کا حق اس کے مانگے بغیر جا کے دیا ہے، اللہ مل گیا. تو اللہ کے ملنے کا بہت طریقے ہیں، بہت طریقے ہیں، بلکہ قدم قدم پر اسی کے طریقے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہیرا پھیری نکال دو، دانائی نکال دو، عقل نکال دو.
کیونکہ عقل تمہاری تمہیں گمراہ کر دیتی ہے. عقل سے اللہ نہیں ملتا, اور عقل کا دخل چھوڑ دو تو اللہ ہی اللہ سارا, بڑا آسانی ہوگی.